اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ ہود آیت نمبر 84 وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا اور اہل مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائیوں میں سے شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا. بھائیوں سے مراد کہ وہ انہی کی نسل میں سے تھے. قال یا قوم اعبدوا اللہ تو انہوں نے بھی وہی بات کی کہ اے میری قوم عبادت کرو اللہ کی. ما لکم من الہ غیرہ میں اللہ کے سوا تمہارا کوئی معبود خیال نہیں کرتا. ولا تنقصوا المکیال والمیزان اور دیکھو ناپ اور تول میں کمی مت کیا کرو. یہ دو بڑی خرابیاں قوم شعیب میں پائی جاتی تھی کہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے. میئرمنٹ کے بیسیکلی دو ہی موڈ ہیں, دو طرح کے انسٹرومنٹس ہیں. نمبر ایک ماپنا, کپڑا جو ہے وہ میٹرز میں ماپا جاتا ہے یا گزوں میں ماپا جاتا ہے یا فٹس میں ماپا جاتا ہے اور اس کو ہم کہتے ہیں ماپنا. اور دوسرا جو موڈ ہے وہ ہے تولنا. اب چینی ہے وہ کلو گرامز میں تولی جاتی ہے, اسی طریقے سے ہم فروٹ بھی اور باقی چیزیں بھی تول کر لیتے ہیں. تو بیسیکلی دو ہی موڈ ہیں, ماپنا اور تولنا یا ناپنا اور تولنا. تو یہ دونوں خرابیاں تھیں ان میں. تو شعیب علیہ السلام نے کہا ولا تنقصوا المکیال کہ مت کمی کیا کرو ماپ میں, والمیزان اور نہ تول میں کمی کیا کرو. انی اراکم بخیر و انی اخاف علیکم عذاب یوم محیط. اور اب انہوں نے ڈر سناتے ہوئے کہا کہ میں تو دیکھتا ہوں کہ تم خوشحال ہو اس حال میں, لیکن مجھے یہ ڈر ہے کہ بڑے دن کا عذاب تمہیں آ گھیرے گا. یعنی بظاہر تو تمہاری اکانومی اس کی وجہ سے مضبوط ہو رہی ہے, معیشت مضبوط ہو رہی ہے, لیکن یہ خوشحالی عارضی ہے. جب اللہ کا عذاب آئے گا تو تم بچ نہیں سکو گے. وَيَا قَوْمِ أَوْفُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ اور اے میری قوم ناپ اور تول کو انصاف کے ساتھ پورا کیا کرو. وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ اور لوگوں کو ان کی چیزیں گھٹا کر مت دیا کرو. اب ماپنے تولنے میں کیا ہے کہ آپ نے پیسے تو پورے 1 کلو گرام کے لیے, لیکن ہلکی سی ترازو کی جو اس کو ڈنڈی کو ہلانے سے آپ پیسے تو لے رہے ہیں پورے کلو گرام کے, لیکن چیز جو ہے وہ پوری 1 کلو گرام نہیں دے رہے. یا اسی طریقے سے ماپتے ہوئے تھوڑی سی ڈنڈی ماریں گے تو آپ پیسے تو پورے لے رہے ہیں کپڑا ماپتے ہوئے, لیکن اس کے عوض جو ہے وہ اس کو کپڑا تھوڑا دے رہے ہیں. تو یہ بہت بڑی ناانصافی ہے. تو لوگوں کو ان کی اشیاء گھٹا کر مت دیا کرو. وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اور زمین میں فساد برپا مت کرو. بقیت اللہ خیر لکم دیکھو جو حلال کی کمائی میں سے جو بچت ہو جائے گی وہی تمہارے لیے بہتر ہے. ان کنتم مؤمنین اگر تم واقعی یقین کرنے والے ہو کہ اللہ تعالیٰ اس تھوڑے سے رزق میں ہی برکت دے دے گا. وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيظ اور دیکھو میں تم پر کوئی نگہبان نہیں ہوں. یعنی میرا کام تھا تمہیں دعوت حق پہنچانا, کل کو تم پر عذاب آ گیا تو مجھے کوئی بلیم نہ کرے. میری بس اتنی ذمہ داری تھی, زبردستی میں تمہارے ساتھ کرنے والا نہیں ہوں. اب ظاہر ہے کہ جب یہ دعوت حق بلند ہوگی, کسی کی روزی پر لات پڑے گی, اس کے گمان میں وہ حرام خوری سے خوشحال زندگی گزارنا چاہتا ہے, تو ویسے ہی جیسا کہ اگلے انبیاء کرام علیہ السلام کو ان کی قوموں نے بالکل بےہودگی پر مبنی جواب دیا, تو ان سے بھی شعیب علیہ السلام سے آپ دیکھیں کس طریقے سے وہ گفتگو کر رہے ہیں. قالوا یا شعیب وہ کہنے لگے اے شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا کیا تیری نماز تجھے یہی سبق پڑھاتی ہے کہ تو ہمیں روک دے ان ہستیوں کی عبادت سے کہ جن پر ہم نے اپنے آباء و اجداد کو پایا ہے. یعنی اب تیری نماز پڑھ کے نمازیں اپنے پاس رکھ, تیری نماز تجھے یہ سکھاتی ہے کہ تو لوگوں کے اندر عیب نکالتا ہے. آج بھی کوئی اگر دعوت حق کرے نا تو لوگ کہتے ہیں جناب تسی اپنی قبر ہی جانا ہے, تو اسی اپنی قبر ہی جانا ہے. تو یہ بڑا سخت جملہ ہے. اگر کوئی شخص ہمارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے تو اللہ کا پیغام لے کر آتا ہے تو اس کو ہمیں پروٹوکول کے ساتھ ڈیل کرنا چاہیے. تو اب دیکھیں وقت کے پیغمبر کے ساتھ وہ کہہ رہے ہیں تیری نماز نے تجھے یہی سکھایا ہے کہ تو ہمیں ہمارے بزرگوں سے ہٹانا چاہتا ہے جن پر ہمارے بزرگ جن ہستیوں کو پوجتے آئے ہیں. او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء یا تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اپنے مال میں اپنی مرضی سے کوئی تصرف نہ کر سکیں, ہماری مرضی ہے
ہمارا مال ہے، ہم چاہیں تو کم دیں چاہے زیادہ دیں. دیکھیں کتنا لیم ایکسکیوز ہے، بالکل لولا لنگڑا قسم کا ایکسکیوز ہے. یہ کوئی بات کرنے والی ہے؟ انک لانت الحلیم الرشید، ہاں تو بڑا ہی سمجھدار اور بڑا نیک چلن بنتا ہے. یعنی شعیب علیہ السلام کو انہوں نے ٹانٹ کیا کہ تجھے بڑا نیک بننے کا شوق ہے. آج بھی اس معاشرے میں جو بندہ دعوت حق کرتا ہے لوگ کہتے ہیں تو بہتا نمازی بنیا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل پیغمبروں کے ساتھ بھی یہ سلوک ہوتا تھا. تو اگر آج کسی دعوت حق دینے والے کو ایسی صورتحال کا سامنا ہو تو اسے پیغمبروں کو یاد کر کے صبر کر لینا چاہیے کہ ہمیشہ اللہ کے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں ان کے ساتھ اسی طریقے سے سلوک ہوتا ہے. قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینہ. اب شعیب علیہ السلام نے اس کے جواب میں کتنے پازیٹیو انداز میں بات کی. اے میری قوم، بھلا دیکھو تو اگر میں اپنے رب کی طرف سے روشن دلیل پر ہوں، من ربی، اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے مجھے اپنی طرف سے ایک عمدہ روزی عطا کی ہے، یعنی میں جو حلال کا رزق کھاتا ہوں اگرچہ تھوڑا ہی ہے. وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، تو میں یہ نہیں چاہتا کہ میں خود تمہارے خلاف کرنا شروع کر دوں اس معاملے میں کہ جس معاملے میں میں تمہیں منع کرتا ہوں. یعنی اب وہ شعیب علیہ السلام کو بھی کہتے تھے کہ آپ بھی اس بجائے یہ کہ آپ ہمیں روکیں آپ بھی اسی سسٹم کا حصہ بن جائیں. تو شعیب علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں اپنی رب کی دعوت حق چھوڑ دوں اور میں تمہیں سمجھانا چھوڑ دوں تو اس کا تو مطلب بالکل سیدھا سادہ یہ ہے کہ جو میں آج تک تمہیں سمجھاتا رہا میں خود ہی اس کی مخالفت کرنا شروع کر دوں اگر میں تمہارے اس سسٹم کا حصہ بن جاؤں. قل اعوذ باللہ تعالی. ان اريد الا الاصلاح، میں تو نہیں چاہتا مگر صرف تمہاری اصلاح، مستطاعت، جہاں تک میرا بس چل سکے. یعنی زبردستی تو میں کسی کو ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن میری کوشش یہ ہے کہ جہاں تک جتنے لوگ دوزخ سے جانے سے بچ سکتے ہیں تو بچ جائیں. آپ دیکھیں کہ پیغمبر کتنا رقیق القلب ہوتا ہے، اس کا دل کس طرح دھڑکتا ہے اپنی امت کی اصلاح کے لیے. یعنی امت جو ہے بالکل اوٹ پٹانگ قسم کے جواب دے رہی ہے، بالکل کرٹیسزم پر اتری ہوئی ہے، اور وقت کا پیغمبر جو ہے اس کی کتنی پازیٹیو اپروچ ہے کہ وہ ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی بجائے پازیٹیو انداز میں ان کو ایڈریس کر رہا ہے. وما توفیقی الا باللہ، اللہ اکبر، اور میرا جو ہدایت پر ہونا ہے یہ تو نہیں ہے مگر اللہ ہی کی توفیق سے. یعنی شعیب علیہ السلام نے اپنی ہدایت کو بھی اللہ کی طرف منسوب کیا کہ میں اگر حق پر ہوں تو یہ میرا کوئی اپنا کمال نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے. علیہ توکلت و الیہ انیب، میں اسی پر توکل کرتا ہوں اور میں اسی کی طرف رجوع لاتا ہوں. وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَن يُصِيبَكُمْ مِثْلُ مَا أَصَابَ قَوْمِ نوح، اور اے میری قوم دیکھنا کہیں میری دشمنی تمہیں اس بات پر نہ اکسا دے کہ تم پر بھی وہی مصیبت آ جائے عذاب کی شکل میں جو کہ تم سے پہلی قوموں پر آئی، نوح علیہ السلام کی قوم پر، او قوم ہود یا ہود علیہ السلام کی قوم پر، او قوم صالح یا صالح علیہ السلام کی قوم پر. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم کا جو عذاب ہے تم سے کچھ دور نہیں ہے، بالکل قریب کا علاقہ ہے، کوئی زیادہ عرصہ بھی نہیں گزرا. تمہیں پتہ ہے کہ قوم لوط کو اللہ تعالیٰ نے پتھروں کی بارش کے ذریعے ہلاک کیا، تو تم یہ چاہتے ہو کہ میری نافرمانی کر کے تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جو نوح علیہ السلام کی قوم پر آیا، جو ہود علیہ السلام کی قوم پر آیا، جو صالح علیہ السلام کی قوم پر آیا اور لوط علیہ السلام کی قوم پر آیا. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، تو مغفرت طلب کرو اپنے رب سے اور اسی کی طرف رجوع لاؤ. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب رحم فرمانے والا اور بڑا محبت فرمانے والا ہے. ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو جو بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ کوئی شخص اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالشت بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ اس کی طرف آتا ہے، اگر ایک ہاتھ کوئی بڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف 2 ہاتھ آتا ہے، اور اس طریقے سے پھر وہ 10 گنا بڑھ کر، اور کوئی چل کر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کر آتا ہے. ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب تو رحم فرمانے والا اور محبت فرمانے والا ہے. اب دیکھیں کتنی پازیٹیو گفتگو، کتنے اچھے انداز میں شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا. اب پھر ان کا ذرا جواب سنیں.
قالوا یا شعیب ما نفقہ کثیرا مما تقول، اے شعیب دیکھو تمہاری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. اب یہ کوئی راکٹ سائنس تھی جو وہ سمجھا رہے تھے؟ یار دل بےمان تے ہوجتا ٹیر. یہ آپ اکثر لوگ دیکھیں گے، آپ کسی کو بات کریں نا بالکل سیدھی سیدھی بات بھی، اگر اس کی بےمانی پہ وہ اترا ہوا ہونا کہ جی من تے سمجھ نہیں آتی، دیکھو جی اسی کو پڑھے لکھے بندے ہیں، اسی کو علماء تے نہیں ہیں. تو اگر انہی چیزوں کے ساتھ اب ان کا دنیا کی کوئی منفیت چھپی ہوئی ہو، دنیا کا کوئی فائدہ چھپا ہوا، تو آپ دیکھیں ان کو کس طریقے سے بات سمجھ آتی ہے. تو اے شعیب تمہاری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی ہیں. اب اس سے یہ بات پتہ چلی کہ اگر پیغمبر جو ہے اس سے بڑھ کر کون کس کو بات سمجھا سکتا ہے. تو ہم لوگ بھی جب دعوت حق بیان کرتے ہیں اور اگر کوئی شخص آگے بہانہ کرتا ہے جی منو نہیں تہاڈی گل سمجھ آندی، کو دل نو نہیں ٹھک دی، تو پریشانی والی بات نہیں ہے. پیغمبروں کے ساتھ بھی ان کی قوموں نے یہی سلوک کیا. تو اے شعیب تمہاری اکثر باتیں تو ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی، تم کیا کہتے ہو. وَإِنَّا لَنَرَاكَ فِينَا ضَعِيفًا، اور ہم تمہیں بڑا کمزور پاتے ہیں. سٹیٹس وائز تم بڑے کمزور آدمی ہو، کوئی بہت امیر آدمی نہیں ہو. ہم سٹیٹس وائز تمہیں بڑا کمزور پاتے ہیں. کس طریقے سے تمہیں پروٹوکول دیں. وَلَوْلَا رَحْتُكَ لَرَجَمْنَاكَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْنَا بِعَزِيزٍ، اور اگر اے شعیب ہمیں تمہارے قبیلے کا خیال نہ ہوتا کہ تمہارا ایک پورا خاندانی ظاہر قبائلی سسٹم کے اندر تو یہ چیزیں بڑی پروٹوکول کے ساتھ دیکھی جاتی ہیں. اگر قبائل میں سے کسی شخص کو نقصان پہنچایا جائے تو گویا پورے قبیلے کے ساتھ دشمنی لینی ہے. جس طرح کہ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے بھی ابو طالب جو ہیں بہت بڑی ایک پروٹیکشن تھے. تو شعیب علیہ السلام کو بھی ان کی قوم کہہ رہی ہے کہ اگر تیرا قبیلہ تیری پشت پر نہ ہوتا تو ہم تجھے سنسار کر دیتے. وما انت علینا بعزیز، اور تو ہم پر کوئی غلبہ حاصل نہ کر سکتا. یہ تو تیرا قبیلہ ہے، تیرے خاندان دا منہ مار ہے سانو، جب پنجابی بھی کہتے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، تیرا خیال نہیں، تیرے ماں پیو دا اسی منہ رکھ دیا. تو اب یہاں پر بھی شعیب علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں کہ تیرے خاندان کا ہمیں لحاظ ہے. اب دیکھیں شعیب علیہ السلام نے کتنا پرفیکٹ جواب دیا ہے. قال یا قومی ارہتی اعز علیکم من اللہ، اے میری قوم کیا میرے قبیلے کا روب تم پر اللہ سے بھی بڑھ کر ہے؟ یعنی میں تمہیں خوف خدا دلاتا ہوں، اس کی وجہ سے تم نہیں کانپتے ہو، اور میرا جو واضح جو سامنے تمہیں نظر آنے والا قبیلہ ہے اس کا روب تمہارے اوپر پڑا ہوا ہے. اور ابھی یہ دنیا دار لوگوں کا یہی حال ہوتا ہے. دنیا کا عذاب چونکہ نقد ہوتا ہے اس لیے انسان کو فوراً سمجھ آ جاتی ہے، اور آخرت جو ہے وہ ادھار ہے، اس لیے انسان جو ہے وہ اس کو اتنا سیریس نہیں لیتا. تو اے میری قوم کیا میرے قبیلے کا روب تمہیں اللہ تعالیٰ سے بھی بڑھ کر ہے؟ وَاتَّخَذْتُمُوهُ وَرَاءَكُمْ ظِهْرِيًّا، اور تم نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پس پشت ڈال دیا ہے. ان ربی بما تعملون محیط، بے شک میرا رب ہر اس چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو تم اعمال کرتے ہو. وَيَا قَوْمِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَتِكُمْ إِنِّي عَامِلٌ، تو اے میری قوم تم اپنی جگہ پر ڈٹے رہو، جو تم برے کرتوت کر رہے ہو کرتے رہو، اور میں اپنی دعوت حق کے اوپر اسی طریقے سے قائم ہوں. یہ بالکل آخری خطاب ہوتا ہے جب نبی حجت تمام کر دیتا ہے اپنی قوم پر، بس عذاب کا وقت قریب ہوتا ہے تو پھر اس طریقے سے بات ہوتی ہے کہ ٹھیک ہے بھی لکم دینکم ولی دین، تم اپنی بات پر ڈٹے رہو، ہم اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں. سوف تعلمون، تو تمہیں عنقریب پتہ چل جائے گا، من یأتیہ عذاب یخزیہ ومن ہوا کاذب، کہ کس پر آتا ہے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب اور کون ہے جھوٹا. یعنی عذاب تم پر آئے گا اور جھوٹے بھی تم ہی ثابت ہوگے. میں اللہ کا سچا پیغمبر ہوں، میں حق بات تم تک پہنچا رہا ہوں. وَارْتَقِبُوا إِنِّي مَعَكُمْ رَقِيبٌ، تو تم بھی انتظار کرو، میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں شامل ہوں. وَلَمَّا جَاءَ أَمْرُنَا، اور جب آ پہنچا ہمارا حکم عذاب، نجینا شعیبا، تو ہم نے شعیب علیہ السلام کو نجات دی، والذین آمنوا معہ برحمہ، اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لے کر آئے تھے اپنی رحمت کے ساتھ ہم نے سب کو نجات دے دی، منا اپنی طرف سے. وَأَخَذَتِ الَّذِينَ ظَلَمُوا الصَّيْحَةُ، اور ظالموں کو ہم نے پکڑ لیا ایک خوفناک کڑک کے ذریعے، انتہائی ڈراؤنی قسم کی اور اونچی آواز کی، جیسے بجلی چمکتی ہے اس طرح کی ایک کڑک آئی ان پر، اور وہ سب کے سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے. فَأَصْبَحُوا فِي دِيَارِهِمْ جَاثِمِينَ، تو وہ صبح
اپنے گھروں میں اس حال میں تھے کہ گھٹنوں کے بل گرے پڑے تھے. یعنی ایسی زور کی کرک پڑی جس کو آپ آج کے ماڈرن دور میں سمجھ سکتے ہیں شاک ویوز. یہ کہیں پر دھماکہ ہوتا ہے نا، شاک ویوز کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں. ایون اگر کوئی سپر سونک جہاز بھی اوپر سے گزرے تو اس کی شاک ویوز جو ہیں وہ اتنی زیادہ ہوتی ہیں کہ اس کی وجہ سے شیشے ٹوٹ جاتے ہیں. اور یہ دھماکے میں ضروری نہیں ہے کہ کس شخص کو اس کی ہیٹ پہنچے تو وہ مرے گا. اگر کہیں پر دھماکہ ہو تو اس کی جو آواز کی کڑک ہے نا، شاک ویوز، ان کی وجہ سے بھی انسان کا جسم جو ہے وہ کولیپس کر جاتا ہے. تو اتنی زور کی کڑک پڑی کہ سب کے سب جو ہے وہ ہلاک ہو گئے اور اپنے گھٹنوں کے بل گرے پڑے رہ گئے. کَأَلَّمْ يَغْنَوْا فِيهَا، اور وہ اس طرح ہو گئے اپنے گھروں میں جیسے کبھی آباد ہی نہ تھے. جس کو کہتے ہیں نا فصل کو کاٹ کر رکھ دینا، وہ معاملہ ان کے ساتھ ہوا. أَلَا بُعْدًا لِمَدْيَنَ، آگاہ ہو جاؤ، ہلاکت اور بربادی ہے اہل مدین کے لیے. یہ کما بعدت ثمود، جیسا کہ قوم سمود بھی ہلاک کی گئی تھی. وَلِعَاذُ بِاللَّهِ تَعَالَى.